أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فاضل ذی شان قرۃ عیون الصلحاء پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منظر عباس شاہ صاحب زیدہ مجدہ انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے اور قرآن رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، اور جمادی الثانی میں ثانی اثنین کا وصال ہوا ہے۔ وہ ہستی جسے قرآن نے ثانی اثنین کا لقب عطا کیا ہے، ان کا وصال جس مہینے میں ہوا وہ مہینہ بھی جمادی الثانی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع فرمایا ہے، تو اس لیے درس قرآن کی محفل میں اس ہستی کے وصال کا مہینہ ہو جس مہینے میں قرآن پاک کو جمع کرنے والی ہستی کا وصال ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذکر مبارک نہ کیا جائے؟ ہم ناشکرے یا ناقدرے نہیں ہیں، ہماری گردنوں پہ احسان ہے حضرت صدیق اکبر کا، جن کے بارے میں ہمارے آقا کریم یہ فرمائیں کہ جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا۔ ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا۔ تو جن کے احسان کا ذکر حضور فرمائیں، ہماری گردنوں پر ان کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہدایت کا باعث ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہمارے لیے محض تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تاریخی شخصیت وہ ہوتی ہے جو تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے، آپ اس تاریخی شخصیت کو مانیں نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو عقیدہ ہے اسے ماننا ضروری ہے۔ تاریخی شخصیت قرآن، تاریخی شخصیت تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہے، عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخی شخصیت کو نہ مانے، مثلا رستم ہے، سہراب ہے، افلاطون ہے، سقراط ہیں، بقراط ہیں، ارسطو ہے، ان کے نام، ان کی شخصیتیں تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی ان کو نہ مانے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا،
لیکن جو عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اگر کوئی اسے نہ مانے ایمان نہیں رہتا۔ حضرت صدیق اکبر کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس ہستی کی کوئی شان بیان کر سکوں جن کی شان خود خدا نے قرآن میں بیان فرمائی۔ جس ہستی کی شان خود خدا نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں اس ہستی کی کوئی شان بیان کر سکوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہمارے لیے تاریخی شخصیت ہیں یا عقیدہ ہیں؟ کبھی تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر کو پرکھنے یا جانچنے کی کوشش نہ کرے۔ بغیر احتیاط کے تاریخ کی کتابوں میں یہ آیا، اس طرح ذکر شروع کر دیا، قرآن سے پوچھیں ابو بکر کون ہے، نگاہ مصطفیٰ سے پوچھیں ابو بکر کون ہے۔ قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو صدق لے کے آئے اور وہ جس نے تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ دو ہستیوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو صدق لے کے آئے۔ صدق کیا ہے؟ وحدانیت، توحید، کہ اس خدا کو، اس کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صدق، حضور صدق لے کے آئے ہیں، حضور دین لے کے آئے ہیں، حضور اسلام لے کے آئے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد حضور ہے، چونکہ حضور دین لے کے آئے۔ اگلا ایسا ہے وصدق بہ، اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے تصدیق کی؟ اہل سنت کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی جواب ملے گا جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ لیکن آپ شیعہ مکتبہ فکر کی تفسیر مجمع البیان اٹھا کے دیکھیں، شیعہ مفسر نے بھی یہ لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق۔ سمجھے میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ شیعوں کی تفسیر ہے مجمع البیان، اس آیت کی تفسیر پڑھیں، شیعہ مفسر نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد حضور ہیں، وصدق بہ، اس سے مراد ابو بکر صدیق۔ جب میرے آقا کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے کس نے تصدیق کی؟ کلمہ پڑھنے میں بعض نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا بھی تقدیم زمانی میں ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ بعض نے کہا حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ تقدیم زمانی میں یہ اختلاف ہے، بعض نے کہا ام المومنین نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، بعض نے کہا حضور حیدر کرار نے، بعض نے کہا حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام ہیں، بعض نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے اس کی تطبیق کی کہ عورتوں میں ام المومنین نے اور 9 عمر بچوں میں حضور حیدر کرار نے کہ آپ کی عمر 10 سال تھی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے، آزاد جوان مردوں میں 37.5 سال کی عمر میں حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، یہ تطبیق کی۔ پر جو تطبیق میں بیان کر رہا ہوں اس پر سارے متفق ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ کلمہ پڑھنے میں تو اختلاف ہے کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا،
کلمے کے اظہار میں کوئی اختلاف نہیں، سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ معاشرے میں کھڑے ہو کر، پریا میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے جس نے کہا ہے نا مکے کی زمین پر میں مانتا ہوں رسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اس ہستی کا نام صدیق اکبر۔ ایمان کے اعلان میں حضرت صدیق اکبر سے پہلے کسی نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، اس پر سارے متفق ہیں۔ اعلان کے اظہار میں سب سے پہلے مکے کی زمین پہ کھڑے ہو کر اگر کسی نے اعلان کیا ہے کہ میں مانتا ہوں حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، حضور اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، تو حضور کی نبوت کو سب سے پہلے ماننے کا اعلان کس نے کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا نا میں حضور کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں، اب بعد میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے راستے پہ، قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے ان سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور جس نے سب سے پہلے معاشرے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں میں مانتا ہوں، اس کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر ما جمیع امتی لرجحا، ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے وزنی اور اعلیٰ۔ لو وزنا ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے، کس کا وزن کیا جائے؟ قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ گنے بھی جائیں گے، بھی نمازیں ساری پڑھی ہیں یا نہیں، پر تولے بھی جائیں گے۔ تو کیا نمازوں کا وزن بھی ہے؟ زور کا 4 کلو ہے، عصر کا 4 کلو ہے، مغرب کا 7 کلو ہے، کوئی وزن بھی ہے؟ حدیث میں ثابت ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو تولنے کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرتے ہوئے دل کی کیفیت جتنی اعلیٰ ہے وزن اتنا ہی زیادہ ہے۔ جو خضوع و خشوع سے نماز پڑھے گا نماز وزنی ہے، جو ریاکاری سے پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں کوئی وزن۔ قیامت کے دن عمل گنے ہی جائیں گے یا تولے بھی جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کا ایمان اگر تولا جائے ساری امت کے ایمان کے ساتھ، تو تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ باطنی کیفیت کے ساتھ۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ میرے دل کی کیفیت کا وزن نہیں کر سکتے، پر حضور سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ نے حضور کو وہ نگاہ عطا فرمائی، تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کو حضور دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، ابو بکر کا ایمان وزنی ہے اور اعلیٰ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے اس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے نبوت مصطفیٰ کی تصدیق کے لیے، اور آپ کا ایمان اس قدر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قرب صفات، ایک ہے قرب ذات۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت کا قرب مل رہا ہے، پر صفت ہوگی تو ملے گا۔ کون سی صفت؟ محسن ہونے کی، نیک ہونے کی صفت، یعنی نیک ہوں گے اللہ کی رحمت ملے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب کان کھول کے سن لو، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ملے گا، پر ضروری ہے صفت ہو۔ کون سی صفت؟ تقویٰ کی صفت۔ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ پہلے یہ صفت پیدا کریں پھر اللہ کا قرب ملے گا۔
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کرے اللہ کی رحمت ملے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کریں اللہ کا قرب ملے گا۔ اور صحابہ کو، باقی امت کو قرب صفات حاصل ہے، لیکن غار ثور میں جب حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے جو ذات کو بیان کر رہی ہے، صفت کا ذکر ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ ساڈے نال ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور نے اپنے قرب ذات میں شامل کیا۔ حضور کو اللہ کا قرب ذاتی حاصل ہے، حضور کو اللہ کا ذاتی قرب حاصل ہے۔ صدیق اکبر کو صفات کے مقام سے اٹھا کے قرب ذات کے مقام پہ لائے اور فرمایا ان اللہ معنا، یہاں صفت کا ذکر نہیں، یہاں ذات کا ذکر ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سردار ہیں، افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ حضور نے اعلان کیا ہے نبوت کا، حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ تو وہ جو لمحہ تھا سب سے پہلے کلمے کے اظہار کا، اس نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں اور حضور کو تنہا چھوڑ دیے تبلیغ کے لیے؟ نہیں، آپ کے پاس اس وقت 40,000 درہم تھے۔ آپ نے وہ 40,000 درہم حضور کے قدموں میں نثار کیے۔ جو غلام کلمہ پڑھتے، کافر ظلم کرتے، صدیق اکبر خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ بتائیں آج ہم کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں؟ جس ہستی کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہے، جس ہستی کی ایک نیکی کا نام عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو کلمے کی دعوت دی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے دی۔ جس ہستی کی ایک نیکی کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے، جس ہستی کی ایک نیکی کا نام زبیر بن عوام ہے، سعد بن ابی وقاص۔ عرب میں چونکہ قبائل کا رواج تھا نا، قبیلوں کی زندگی تھی، تو بڑے بڑے قبیلوں کے جوانوں کو پکڑ کے کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنایا ہے۔ قبیلہ بنو اسد، جناب زبیر بن عوام، کس نے تبلیغ کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ بنو امیہ، حضرت عثمان غنی کو کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنایا، کس نے؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ قبیلہ بنو تیم، بڑے بڑے قبائل کے جوانوں کو حضور کا غلام بنایا حضرت صدیق اکبر نے۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی۔ کئی غلاموں کو آپ نے خرید کے آزاد کیا۔ کلمہ پڑھا تو کتنے درہم قربان کیے ہیں؟ آج کل پتہ ہے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس دور میں جب آپ نے 40,000 درہم خرچ کیا ہے، بکری 1 درہم میں آ جاتی تھی۔ ایک بکری دودھ دینے والی ایک بکری 1 درہم میں خریدی جا سکتی تھی۔ آج کل بکری کتنے کی آ رہی؟ جی چلے تھوڑی سی قیمت لگائیں، معمولی 20,000۔ اگر آپ 20,000 کی ایک بکری خریدیں، اس دور میں 1 درہم کی ایک بکری آ رہی تھی۔ 40,000 درہم آپ نے خرچے ہیں، موجودہ دور میں وہ پیسے کنورٹ کریں 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 80 کروڑ روپیہ کلمہ پڑھ کے حضرت صدیق اکبر نے اسلام کے لیے پیش کیا۔ آج جو تقریر کرنے کے بھی پیسے لے کے گھر سے نکلتا ہے، وہ آ کے حضرت صدیق اکبر کی ذات پر بھونک رہا ہے۔ جو کہتا ہے پہلے میری فیس بھیجو تو پھر میں آؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پر بے ادبی کر رہا ہے۔ انہوں نے تو کلمہ پڑھتے ہی 40,000 درہم اسلام پر پیش کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مال اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جب یہ مسجد بنائی گئی تو جگہ کس نے دی تھی، مجھے نہیں پتا یہ تعمیر ہوئی تو اینٹیں کس نے دیں، سیمنٹ کس نے دیا، کس نے حصہ ڈالا، میں نہیں جانتا۔
پر میں اتنا مسئلہ جانتا ہوں، جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، مسجد کے لیے جگہ دینے والے اینٹیں، سیمنٹ یا کوئی 10 روپے بھی جس نے دیے ہیں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسئلہ اسی طرح ہے، مسئلہ غلط تو نہیں میں نے بیان کیا۔ جس نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے، قیامت تک یہاں نمازی پڑھے جاتی رہیں، مسجد کے لیے جگہ دینے والے کو ثواب۔ ذرا اندازہ کریں حضرت صدیق اکبر کی شان کا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خرید کے پیش کی؟ یہاں ایک نماز پڑھیں باجماعت تو 25 نمازیں یا 27 نمازوں کا ثواب ہے، وہاں ایک نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، یا بطریقہ استدلال 2 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، جو جگہ حضرت صدیق اکبر نے خرید کے دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے درجے بڑھنے کا سلسلہ رک نہیں گیا، قیامت تک لوگ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ صدیق اکبر کا مال اسلام کے کام آیا ہے۔ میں اور آپ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے آئے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کو پیش کی۔ میں اور آپ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ لیں تو خوش ہوتے ہیں، صدیق اکبر نے تو یہ جگہ خرید کے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ اور حضرت صدیق اکبر کا مال اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے جو جگہ پسند کی ہے وہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ گنبد خضرا کے نیچے جو جگہ ہے جہاں حضور کا روضہ پاک بنا ہے، یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا مال کتنا پاکیزہ ہے، اللہ نے اپنے آخری نبی کے روزے کے لیے جو جگہ پسند کی نا کہ یہاں حضور کا روزہ بنے گا، وہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مال غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ کے گھر کا سارا سامان گٹھڑی میں باندھ کے لے آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ علامہ اقبال کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ یہ لفظ بس لکھ کے نا انہوں نے بڑا رس بھر دیا ہے، بس اور کیا چاہیے، بس میں رج گیا ہوں، بس میرا دل خوش ہو گیا ہے، بس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور کیا چاہیے، بس بس حضور چاہیے، بس قرب مصطفیٰ چاہیے، بس ایک ہی چیز کی طلب ہے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ صدیق اکبر اس ہستی کا نام ہے جن کی ساری فکریں حضور کے لیے ہیں، جن کی ساری سوچوں کا محور حضور کی ذات ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، پھر اپنا مال اسلام پہ قربان کیا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن میں یہ روایت بیان کرتے ہوئے نا علامہ قرطبی کے حوالے سے، جب حضرت صدیق اکبر ٹاٹ کا بوریا لپیٹ کے اور کانٹوں سے سی کے سارے گھر کا سامان حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے یار غار کو سلام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھیں گھر لٹا کے ابو بکر میرے اوپر راضی ہے نا۔ علامہ قرطبی کے حوالے سے ضیاء القرآن میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر جبریل آئے ہیں اور اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، سارے گھر کا سامان لٹا کے اللہ سے ناراض تو نہیں ہو، اللہ سے راضی تو ہو نا۔ تو گھٹنوں کے بال صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑے،
رسول اللہ میں اپنے رب پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ گھر لٹا کے بھی میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں۔ یہ ہیں صدیق اکبر، گھر لٹا کے بھی میں خوش، گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں پیش کر کے میں اللہ پر راضی ہوں، میں خوش ہوں، دل میں کوئی شکوہ نہیں، دل میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ اب میرے کیا حالات چلیں گے، کیا بنے گا، کہ میں نے تو سارا مال ہی اسلام پر پیش کر دیا۔ نہیں، گھر کا سارا مال لٹا کے بھی خوش ہے۔ پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں کی طرف دیکھیں، جو لباس آج آپ کے غلام نے پہنا ہے نا، یہی آج ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی وردی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ہستی کا نام ہے؟ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نباڑیاں اوکھیاں۔ مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نباتے کس طرح ہیں، یہ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام الوفا ہیں، وفا کے تاجدار ہیں۔ دوسرے صحابہ سیکھتے ہیں کہ ادب رسول کا انداز کیا ہے، اور سکھانے والے کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ سفر ہجرت میں یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے۔ سفر ہجرت میں غار ثور سے اگلے سفر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی اوٹ میں سایہ ہے، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں کسی گڈریے کو، چرواہے کو دیکھتا ہوں، کسی بکری کا دودھ آپ کے لیے خرید کے لاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر گئے، دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے بات ہوئی، پیسے طے ہو گئے۔ اس نے کہا ابو بکر برتن لاؤ، میں دودھ دھو کے دیتا ہوں، تم لے جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس طرح نہیں، پہلے بکری کے تھن دھوو، جن تھنوں سے دودھ نکالنا ہے انہیں دھوو۔ تھن دھوئے گئے، آپ نے فرمایا اب اپنے ہاتھ دھوو، ہاتھ بھی دھوئے گئے۔ اس نے کہا میں نے تھن بھی دھو دی ہیں، بکری کے ہاتھ بھی دھوئے ہیں، اب اپنا برتن دھو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، برتن پہ باریک کپڑا باندھا۔ صفائی کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ عرب کا وہ بدو پوچھتا ہے ابو بکر اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہو صفائی کا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ دودھ میں نے پیش کس ہستی کو کرنا ہے۔ بکری کے تھن بھی دھلائے، چرواہے کے ہاتھ بھی دھلائے، پھر برتن کے اوپر باریک کپڑا باندھا تاکہ جب دودھ دھویا جائے کوئی مٹی کا ذرہ یا کوئی تنکا پیالے کے اندر نہ جائے۔ وہ کپڑا چھاننی کا کام کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر دودھ لے کے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور آرام فرما ہے، پہاڑ کی اوٹ میں سائے میں حضور آرام فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے پسند نہ کیا کہ حضور کو اٹھاؤں، میں پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر دودھ کا پیالہ لے کے حاضر خدمت۔ کچھ دیر بعد حضور اٹھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرے آقا کریم دودھ نوش فرما رہے ہیں، فشاربا حتی ردیت، دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل کو محبت رسول کی لذت حاصل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی ساری زندگی سے ایک جملے میں ہے، وہ حضور کو خوش دیکھ کے خوش ہے، وہ حضور کو غمگین دیکھیں غمگین ہو جاتے ہیں، وہ حضور کو پریشان دیکھیں خود پریشان ہو جاتے ہیں، وہ حضور کو خوش دیکھیں تو ان کا اپنا دل خوش ہو جاتا ہے۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی اس ایک جملے میں ہے، دودھ حضور پی رہے ہیں دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ اے کاش حضور کو راضی کرنے کی یہ فکر ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ پنجے وقت پڑھے نمازاں تے تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کر جت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی۔ گھر کا سارا مال پیش کیا ہے، اسلام لائے تو 40,000 درہم پیش کیے ہیں، لیکن پھر بھی ساری عمر خدمت کرتے رہے، ادب کرتے رہے کہ یہ حضور کی عنایت ہے کہ انہوں نے میرا مال قبول فرمایا ہے۔ کوئی ایک موقع بتائیں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے اسلام پر احسان جتایا ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے ہمیشہ عاجزی کو اختیار کی۔ رات عشاء کے بعد گھر بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا مکمل ہوئی، گھر والے قریب ہوئے کہ آج رو رو کے رب سے کیا مانگ رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں دعا کر رہا تھا یا اللہ اپنے حبیب کے دل میں یہ بات ڈال دے وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں۔ یہ دعا حضرت صدیق اکبر مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں۔ حضور میرے مال میں اس طرح تصرف فرمائیں جس طرح اپنے مال میں تصرف کیا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت صدیق اکبر کی خواہش کیا ہے کہ حضور میرے مال کو قبول فرمائیں، میرے مال کو اپنے اوپر خرچ کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک ہی خواہش ہے، حضور کی خدمت، حضور کا ادب، حضور کو راضی رکھنا، حضور کو خوش کرنا۔ بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عزتیں اور کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں فرمایا گیا کہ وہ جو سچائی لے کے آئے اور وہ جنہوں نے تصدیق کی، اس وجہ سے آپ سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں تو آپ کا ایک لقب ہے صدیق، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ اور مشہور روایت یہی ہے کہ آپ نے معراج کی تصدیق فرمائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ نام آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سچا، ہمیشہ سچ بولنے والا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے میں سچے کو نہیں مانتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں نا اس دور کے کافر، حضور فرماتے ہیں میں تو محمد ہوں۔ مطلب کیا کہ لفظ محمد کا معنی تعریف کیے گئے۔ اب اگر کوئی حضور کا پہلے نام لے پھر کوئی کمزور بات کرے تو پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضور تعریف کے قابل ہیں، تعریفیں کی جاتی ہیں، آپ کی تعریف مسلسل ہو رہی ہے آپ کی، جس ہستی کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی تو ان کی طرف کمزور بات کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ اسی طرح جن کا نام ہی صدیق ہے، اب اگر کوئی کہ صدیق اکبر نے اس طرح کیا تو وہ اپنا منہ خود ہی کالا کر رہا ہے کہ ہیں وہ سب سے سچے پر میں نہیں ان کو مانتا۔ تو سچے کو کون نہیں مانتا؟ جھوٹا ہی نہیں نہ مانتا۔ حضرت صدیق اکبر کا تو نام ہی ایسا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی عالم تقریر کر رہا تھا، کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دیکھا صدیق اکبر آئے ہیں۔ اس یہودی عالم نے کہا ابو بکر کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ آیت ہمارے آقا کریم پہ نازل ہوئی ہے۔
جس کا معنی ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اس یہودی نے کہا معاذ اللہ، اس نے کفریہ جملہ کہا، اس نے کہا اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ جو ہی اس یہودی نے کہا نا مسلمانوں کا رب تنگ دست ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں اور اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بڑے علم والے ہیں، بڑے صبر والے ہیں، پر جب اللہ کی توہین کی گئی حضرت صدیق اکبر کو جلال آیا، اس یہودی کے چہرے پہ آپ نے تھپڑ رسید کیا، فرمایا ابو بکر کے سامنے رب کی توہین نہیں کی جا سکتی، اپنی زبان کو لگام دے۔ یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کو قرضہ کہا گیا ہے، یہ اس لیے کہ قرض دیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوتا، واپس ملتا ہے۔ جو اللہ کی رب بارگاہ میں خرچ کرے گا اللہ بھی اسے لوٹائے گا، اس لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جو مال خرچ کرو گے اللہ واپس لوٹائے گا۔ اور تو توہین کر رہے کہ اللہ فقیر ہو گیا، آپ نے زور سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، وہ یہودی آ گیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کے یار غار نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں نے قصاص لینا ہے، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ صدیق اکبر کو بلائے، میں بھی مجمع میں ان کو تھپڑ ماروں گا۔ میرے آقا کریم نے بلایا حضرت صدیق اکبر کو، فرمایا ابو بکر کیا تم نے اس یہودی کو تھپڑ مارا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، مجھے جلال آیا، میں اللہ تعالیٰ کی توہین پر اس کو تھپڑ مار رہا تھا، ورنہ میں اپنی طرف سے ابتدا کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یہودی تو اس بات سے انکار کر رہے ہیں تو ابو بکر تم کوئی گواہ لاؤ۔ حضور جانتے تھے کہ صدیق اکبر سچ بول رہے ہیں، لیکن حضور نے فیصلہ کرنا تھا ظاہری گواہیوں پر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ پہلے اس نے بے ادبی کی ہے پھر تم نے تھپڑ مارا ہے۔ اب وہاں موقع پہ جتنے موجود تھے وہ سارے یہودی تھے، کوئی ایک بھی یار غار کے حق میں گواہی نہیں دے رہا، سارے اپنے یہودی عالم کے حق میں بول رہے ہیں۔ اندیشہ پیدا ہوا کہیں صدیق اکبر کی چادر صداقت پہ جھوٹ کا داغ نہ لگ جائے، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو تاجدار صداقت کی شان دیکھیں، اللہ نے فرمایا جبریل جا دربار مصطفیٰ میں میری گواہی دے کے آ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کوئی اور تاجدار صداقت کی گواہی دے یا نہ دے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے سن لیا جب وہ لوگ یہ بات کر رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا ہے صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا ہے۔ صدیق اکبر کی عزتوں کو بچانے والا خود خدا ہے، صدیق اکبر کی عزتوں کا محافظ خود خدا ہے۔ میرے آقا کریم پہ نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت ہے۔ لفظ صدیق کے حوالے سے تصدیق سے جو نقطہ نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کوئی حضور کی حدیث بیان کرتا تو آپ اس سے فرماتے قسم اٹھاؤ کہ یہ حضور کا فرمان ہے، وہ قسم دیتا تو آپ حدیث سنتے تھے، پہلے قسم لیتے پھر حدیث سنتے۔ اور حضرت صدیق اکبر حدیث بیان کرتے، مولا علی قسم نہیں لیتے۔ لوگوں نے کہا اور کوئی حدیث بیان کرے تو آپ کہتے ہیں قسم دو، ابو بکر حدیث بیان کریں تو آپ قسم کیوں نہیں لیتے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ابو بکر ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ ان اللہ تعالی
انزل اسم صدیق من السماء، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ مولا علی شیر خدا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حدیث سن کر قسم کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ جنہیں مولا علی اپنا امام مانتے ہیں، جن کی صداقت کی گواہی مولا علی دیتے ہیں، آج اگر کوئی ان کی بے ادبی کرے تو مولا علی اس پہ راضی ہوں گے؟ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ بات اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مولا علی کو ناراض کر کے صدیق اکبر کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اور صدیق اکبر کو ناراض کر کے مولا علی کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر کو راضی کرنا ہے تو مولا علی کو راضی کرنا ضروری ہے۔ مولا علی کو ناراض کر کے کوئی حضرت صدیق اکبر کو راضی کر سکتا ہے؟ اور حضرت صدیق اکبر کو ناراض کر کے کوئی مولا علی کو راضی نہیں کر سکتا۔ مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار جب وہ شہید ہوئے نا غزوہ موتا میں، ان کی بیوہ ہیں اسماء بنت امیس۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی شیر خدا مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار کی بیوہ کا نکاح کس سے کیا جائے؟ تو پتہ ہے ان دونوں ہستیوں نے کس کو پسند کیا ہے؟ بھابی ہیں حضرت شیر خدا کی، آپ کے بھائی جعفر طیار کی بیوہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، اور مشورہ مولا علی کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے۔ یا رسول اللہ، میں جعفر طیار کی بیوہ کا نکاح کس سے کروں؟ تو پتہ ہے ان دونوں ہستیوں نے، رسول خدا نے اور شیر خدا نے کس ہستی کو چنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو۔ حضرت صدیق اکبر کو حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت جناب جعفر طیار کی بیوہ کے نکاح کے لیے پسند فرمایا ہے، اور پھر ان سے نکاح ہوا ہے، پھر ان سے بیٹے بھی ہوئے ہیں۔ محمد بن ابو بکر جو ہیں وہ حضرت اسماء بنت امیس کے پیٹ سے ہی ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی اولاد بھی ان سے ہوئی ہے۔ تو وہاں رشتے کتنے قریبی ہیں، کتنی محبتیں ہیں۔ آج بعض لوگ جنہیں اپنی دنیا داری سے غرض ہے، اپنی فیس پوری کرنے سے غرض ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، وہ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر کو الگ الگ کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ان دونوں کو ایک کر کے دیکھو گے تو پھر دین سمجھ آئے گا۔ کہ بود بر تو حقیقت منجلی، اے گرفتار ابو بکر و علی، یہ مولانا روم کا فرمان ہے۔ مرکز محبت حضور ہے۔ مرکز محبت کون ہے؟ مرکز ایمان کون ہے؟ حضور ہے۔ مرکز نسبت کون ہے؟ حضور ہے۔ حضور کی وجہ سے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، حضور کے ساتھ پیار کسی اور کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج کل پورے دین کا عقیدوں کا نقشہ ہی بدلا جا رہا ہے۔ مرکز محبت حضور ہے، بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جب مرکز محبت حضور ہیں تو حضور کی ہر نسبت کا ہم ادب کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کا ادب بھی ہمارے اوپر فرض ہے، حضور کے اہل بیت کا ادب بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ آج کل بعض لوگوں کی تقریروں سے غلط مطلب لے کے کسی گروہ بندی میں شامل نہ ہو جائیں۔ مولا علی بھی، صدیق اکبر بھی، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی، ہم دونوں کے نوکر ہیں، ہم ان سب کے غلام ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔
جس بات کا حضور فیصلہ کر دے، جو آدمی حضور کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم نے فیصلہ فرما دیا، مسلح دیا حضرت صدیق اکبر کو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اور حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی، حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اللہ نے حضور کو نبیوں کا امام بنایا اور حضور نے صدیق اکبر کو اپنی امت کا امام بنایا۔ سارے ایک ہی درجے کے عالم ہوں، سارے عالم ہوں تو امامت کون کرائے گا؟ علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ سارے عالم بیٹھے ہوئے ہوں تو امامت کا حقدار وہ ہے جو عالم ہے، زیادہ علم والا ہے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ پہلے ایک میں اس پر ابتدا میں دلیل آپ کو دے چکا ہوں، لو وزن ایمان و ابی بکر والی روایت، اور دوسری بات یہ مصلی والی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر کو امت کا پہلا امام بنایا ہے۔ 2.25 سال حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے کا جو کتا ہے نا، اس کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ شیر خدا کے دروازے کے کتے کے قدموں کی خاک کو میں اپنے سے افضل اور اعلیٰ مانتا ہوں۔ میں 15ویں صدی کا مسلمان، میں کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنی نماز کی اتنی فکر ہے کہ میں پہلے دیکھ لیتا ہوں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ پڑھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، اس نے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں، اس کو نماز پڑھانے کے مسائل بھی پتہ ہیں یا نہیں، یا عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے اپنی نماز کی فکر ہے، میں اپنی نماز ضائع نہیں کرنا چاہتا، جبکہ میری حیثیت کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے دروازے کے کتوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی میں نہیں، تو میں امام دیکھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے مولا علی دیکھے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہوتے رہے؟ آپ لوگ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کو اپنی نماز کی فکر ہے، مولا علی کو کتنی فکر ہوگی نماز کی؟ وہ 2.25 سال کس کے پیچھے کہتے رہے؟ پیچھے اس امام کے۔ اس امام کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر اولیت والے، ابو بکر کا معنی ہی پیشوا ہے، بکر کہتے ہیں پہلے حصے کو، ابو بکر پہل والا، اولیت والا، ابو بکر کا معنی ہی پیشوا ہے۔ بکرا کہتے ہیں جو بور آتا ہے درخت پر پھل آنے سے پہلے، بور، اس کو بکرا کہتے ہیں۔ تو اولیت جو ہے، پہل جو ہے، اس کو بکر کہتے ہیں، ابو بکر پہل والا۔ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سب صحابہ کا سردار اور امت میں سب سے افضل مانتے ہیں، کیوں؟ مولا علی مانتے ہیں، یہ مولا علی کا عقیدہ ہے۔ اس پر کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ خود شیر خدا نے، بخاری شریف میں حدیث ہے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے حضور حیدر کرار سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا حضور کے بعد سب سے افضل ہیں تو ابو بکر صدیق۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہ کوئی 2-4 مولویوں کا یا 2-4 پروفیسروں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال میں اکابرین امت کا عقیدہ ہے۔ اکابرین امت، یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے، یہ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کا عقیدہ ہے۔
تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے تصفیہ میں لکھا ہے کہ ترتیب خلافت ترتیب فضائل، یعنی خلیفہ بننے کے لیے افضل ہونا ضروری تھا۔ ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے، تاجدار گولڑا نے یہ لکھا ہے۔ درخت ہرا بھرا ہو، درخت پہ پھل لگا ہوا ہو، درخت کے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں، یا اس درخت کی جڑیں مردہ ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ درخت ہرا بھرا ہے، سرسبز و شاداب درخت ہے، پتے لہرا رہے ہیں، پھل بھی لگا ہوا ہے، درخت کے نیچے چھاؤں بھی ہے، لوگ اتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس ہرے بھرے درخت کو، پھل دار درخت کو اگر کوئی کہے کہ اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی جڑیں مردہ ہیں، تو لوگ کہیں گے اپنی عقل کا علاج کراؤ، دیکھو لوگ تو پھل کھا رہے ہیں، لوگ تو سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کس ہستی کا نام ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرو، کہیں سرہند شریف نظر آئے گا، کہیں چورا شریف نظر آئے گا، کہیں شرک پور شریف نظر آئے گا، کہیں کرما والا شریف نظر آئے گا، کہیں حضرت کیلیاں والا شریف نظر آئے گا، کہیں آستانہ عالیہ علی پور شریف نظر آئے گا، کہیں باولی شریف ہے، کہیں مہری شریف ہے، کہیں وادی عزیز شریف ہے، کہیں عیدگاہ شریف ہے، کہیں موڑا شریف ہے، کہیں نیریاں شریف ہے، کہیں زندہ پیر گمگول شریف ہے، کہیں پیر سیف الرحمان صاحب ہیں، کہیں بخارا و سمرقند کے بزرگ ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، کہیں حضرت امیر کلال۔ ان سارے آستانوں سے پوچھیں کہ یہ فیض جو تم بانٹ رہے ہو، یہ فیض لیا کس سے ہے؟ تو یہ سارے آستانے ایک ہی جواب دیں گے، ہم صدیق اکبر کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ بھئی جن کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، سائلوں کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں، کوئی اندھا ہی ہوگا جو ان کا انکار کرے۔ کتنے بڑے بڑے آستانے ہیں جو آج بھی آباد ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان سب کی نسبت کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ اور صرف نقشبندی سلسلہ نہیں، پاکستان میں چشتی سلسلہ آیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے لے کے آئے ہیں۔ سیال شریف والوں کی بیعت تونسا شریف، تونسا شریف والوں کی مہار شریف، مہار شریف والوں کی محب النبی فخرالدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آگے چلیں تو نام آتا ہے شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد۔ سیال شریف کا شجرہ پڑھ کے دیکھیں نا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک جاتا ہے، اس میں ایک نام آتا ہے شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی۔ دلی میں ان کا مزار ہے، میں نے 2-3 دفعہ وہاں حاضری دی ہے۔ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہے۔ سہروردی سلسلہ پاکستان میں جو بہت بڑی درگاہ ہے سہروردی سلسلے کی، وہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی۔ ہمارے موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان کا تعلق ہے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی۔ اچ شریف کے بزرگ مخدوم جہانیاں جہاں گشت، یہ مرید ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے، خلیفہ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے۔ اور آپ کو پتہ ہے بہاؤالدین زکریہ ملتانی کس کے مرید ہیں؟ یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد کے مرید ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی 14ویں پشت میں بیٹے ہیں صدیق اکبر کے۔ حضرت جناب ابو نجیب سہروردی یہ بیٹے ہیں حضرت صدیق اکبر کے۔ شجرہ پڑھ کے دیکھیں، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی جس ہستی کے خلیفہ ہیں نا، حضرت شہاب الدین سہروردی، وہ 14ویں پشت میں حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہے۔ تو چاروں سلسلوں میں صدیق اکبر کی اولاد موجود ہے، صدیق اکبر کا فیض موجود ہے۔ سورج چڑھا ہوا ہو، روشنی پھیل رہی ہو، کوئی کہے کہ رات ہے، اس کی عقل پہ ہی افسوس ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر کا فیض آج بھی خانقاہوں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ ہمیں ان سے محبت ہے جنہوں نے ہمارے آقا کریم سے وفا کی ہے۔ چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے شان صدیق اکبر کے اور کردار صدیق اکبر کے بیان کیے، آخری بات کر رہا ہوں۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
دوسری آیت، ویسے بہت ساری آیات شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صدیق اکبر کے دل میں خدا کا بڑا خوف تھا، قرآن کی تلاوت کرتے تو روتے تھے، کبھی ہمیں بھی قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے تو رکت طاری ہو جاتی۔ میں نے آپ کے سامنے جہاں حضرت صدیق اکبر کی عظمت اور فضیلت بیان کی، وہیں ان کی سیرت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کردار، قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ 2.25 سال خلافت کی ہے۔ پہلے آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، خلیفہ بنے، کاروبار کی طرف جانے لگے۔ صحابہ نے کہا خلافت کی ڈیوٹی دیں گے یا کپڑے کا کاروبار کریں گے؟ آپ کاروبار نہ کریں، آپ کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری تنخواہ مقرر کر دو۔ تنخواہ کتنی مقرر کرو گے؟ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے۔ ایک مزدور جو کماتا ہے وہی خلیفہ کی تنخواہ ہوگی۔ ریاست مدینہ بنانے والوں کو سوچنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی 4 لاکھ تنخواہ لے کے بھی میرا گزارا نہیں ہوتا، تو مزدور بھی مہینے میں 4 لاکھ لے رہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے وزیر اعظم نے کہا 4 لاکھ لے کے میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تب گزارا کیسے کرتے تھے؟ اب تو 4 لاکھ حکومت دے رہی ہے نا تنخواہ، تو اب بھی گزارا نہیں ہوتا، تو جب وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت گزارا کیسے ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہ میری تنخواہ۔ وصال کا وقت قریب آیا، فرمایا حساب کرو میں نے آج تک کتنی تنخواہ لی ہے۔ حساب کیا گیا، فرمایا جتنے پیسے بنے ہیں میرا فلاں باغ بیچ کے سارے پیسے واپس بیت المال میں جمع کرائے جائیں۔ یہ 2.25 سال میں نے جو ڈیوٹی دی ہے میں اس کی کوئی تنخواہ نہیں لینا چاہتا، میں نے ڈیوٹی صرف اللہ کی رضا کے لیے دی۔ جب یہ بات حضرت فاروق اعظم نے سنی، فاروق اعظم زارو قطار رونے لگے، اور حضرت فاروق اعظم نے کہا صدیق اکبر خوف خدا میں جو آپ کا میرٹ ہے نا اس کو کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ 2.25 سال خلافت کی ڈیوٹی دی، تمام فتنے ختم کیے، اعلاء کلمت الحق، خلافت کا جھنڈا مضبوط کیا، بلند کیا، مضبوط خلافت کی بنیاد رکھی۔ تنخواہ کتنی لی ہے؟ کوئی تنخواہ نہیں، آپ نے جو تنخواہ لی تھی واپس جمع کرا دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کر رہے تھے رب کی رضا کے لیے، حساب کے لیے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ ڈرتے ہیں، حالانکہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت حضور نے دی ہے، قرآن کی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، پر جو جتنا بلند درجے والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ آج ہمارے اندر اکثریت ایسی ہے جن کے اندر ڈر نہیں رہ گیا، خدا کا خوف نہیں رہ گیا۔ یہ خوف وہ ہے جو انسان کو غفلت سے بچاتا ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، تمام دانائیوں کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو، ایک پیر جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی رب سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے صدیق اکبر، فرماتے ہیں میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو، ایک پیر جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی بے خوف نہیں ہوں گا، پھر بھی اپنے دل میں رب کا خوف ہی رکھوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلند درجے پر خوف خدا کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی اور خوف خدا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ سیرت ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کی خیر خواہی کرنے والوں میں شامل فرمائے، جن کے وجود سے امت کو نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ گفتگو میری مکمل ہو گئی،
جمادی الثانی کا درس قرآن ہے، تو آج کے درس قرآن